شہزاد، اسی بڑے سوال سے سٹارٹ کرتے ہیں. ایران کو کیا اب جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی آپ کے خیال میں کوشش کرنی چاہیے؟ کیا بہتر ہوگا؟ بہت شکریہ علینا. پہلے تھوڑا سا جنگ کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. جیسے کہ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے، کوئی کانفلکٹ اگر وار میں تبدیل ہوتا ہے تو وار شروع تو ہو جاتی ہے، جنگ شروع تو ہو جاتی ہے، اس کا اختتام کیا ہوگا اس کا پھر کسی کو اندازہ نہیں ہوتا. رشیا یوکرین وار پچھلے 2.5-3 سال سے جاری ہے. اس وقت دعوے یہ کیے گئے تھے کہ کیف پہ ہم فوری طور پہ حملہ کر لیں گے اور اس کو قابو کر لیں گے. رشیا کرنے میں ناکام رہا. اب یہاں پہ بھی دیکھیں، ایک جنگ کا آغاز ہوا، ایک کانفلکٹ جو کہ کافی عرصے سے جنم لے چکا تھا، اور اس کے بعد اسرائیل کے اٹیک ہوئے، امریکہ اس میں شامل ہوا، ایران نے جوابی کارروائی کی. لیکن اس کا اختتام کیا ہوا ہے؟ وہ ایک کوارڈینیٹڈ ایفرٹ کے ذریعے اپنی اپنی کانسٹیٹوئنسی کو، اپنی اپنی عوام کو مطمئن کرنے پر جا کے ختم ہوا ہے. آج اگر ہم باہر نکلتے تو ہم سے لوگ پوچھتے کہ کیا سارا یہ ڈرامہ تھا، سارا اسکرپٹڈ تھا؟ اور ظاہر سی بات ہے ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ یہ ہو، لیکن جس طریقے سے اس کا اختتام ہوا ہے، اور جب خبریں آ رہی ہیں ویسٹرن میڈیا میں، جو اپنی ایران کی خبریں آ رہی ہیں کہ جب 3 جوہری سائٹس پہ حملہ کیا گیا تو ایران کہہ رہا ہے کہ ہمیں پیشگی آگاہ کر دیا گیا تھا تو ہم نے اپنا یورینیم جو ہے دوسری جگہ منتقل کر لیا. اسی طرح قطر میں جو یو ایس بیسز پہ حملہ ایران کی طرف ہوا، اس پہ ڈونلڈ ٹرمپ کہہ چکے ہیں کہ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں پہلے سے ہی بتا دیا تھا، یعنی کہ آپ اپنا غصہ نکال لیں، ہم اس کو انٹرسیپٹ کر لیں گے اور معاملہ ختم ہو جائے گا. تو ایک کوارڈینیٹڈ ایفرٹ نظر آئی کہ اس معاملے کو سیٹل کیسے کر رہا ہے، جو کہ اچھی بات ہے. لیکن پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس طرح کی جنگیں آپ شروع کیوں کرتے ہیں جس کا اختتام آپ کو پتہ ہے کہ ایونچولی آپ نے ڈپلومیٹکلی یا پہ بات چیت کر کے کرنا ہے. جہاں تک اب آپ کا یہ سوال ہے اسپیسیفکلی کہ ایران کو کرنا کیا چاہیے، دیکھیں میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ اس کا جواب دے سکوں کیا کرنا چاہیے. بہرحال ایران میں ایک ڈیبیٹ ایک عرصے سے چل رہی ہے. جو لوگ رجیم کے حق میں ہیں وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں سول نیوکلیئر پروگرام پہ تو کام کرنا ہے، لیکن ان کی رائے میں شاید ایران کے دفاع کے لیے ضروری ہے کہ نیوکلیئر ویپن بھی وہ بناتے ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں، ان کا جو آفیشیل موقف ہے وہ یہی ہے کہ ہم نہیں بنائیں گے. لیکن جو دوسرا جو رجیم کے خلاف لوگ ہیں ایران میں، وہ تو ایک عرصے سے مشرق وسطیٰ کے کئی ممالک کی مثال دیتے ہیں کہ جب ان کے پاس تیل ہے وہ اتنا کما رہے ہیں، قطر کے پاس گیس ہے، وہ ایک ترقی یافتہ ملک بن چکا ہے، تو ایران کیوں پیچھے رہے؟ ایران کے پاس آئل ذخائر ہیں، گیس کے ذخائر تو ان کے جو ہے وہ دنیا میں ون آف دا ٹاپ کنٹریز میں آتے ہیں. تو وہ اس سے فائدہ اٹھا کے تجارت کر کے کاروبار کر کے اپنی معیشت کو اسٹرانگ کر کے اپنی عوام کو ایک بہتر مستقبل کیوں نہیں دے سکتے؟ تو وہاں پہ یہ ڈیبیٹ ایک عرصے سے چلتی آئی ہے. بٹ ہاں، اب اس حملے کے بعد انکریزنگلی میں دیکھ رہا ہوں کہ جو ایران میں پولیٹیکل اینالسٹ ہیں جو بات کر رہے ہیں، وہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید اس حملے کے بعد اسرائیل نے ایک جواز پیش کر دیا ہے ایران کو کہ اپنے دفاع کے لیے اور اپنے دفاع کے لیے کسی بھی قسم کی جارحیت کی صورت میں ایران کے پاس اپنا نیوکلیئر ویپن ہونا چاہیے. آلدو جو ابھی راکھی صاحب کا بیان آپ نے بھی بتایا، دیگر لوگ ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سول جو پروگرام ہے اس کو ہم جاری رکھنا چاہتے ہیں. لیکن اب یہ ایک رائے وہاں پہ پائی جاتی ہے کہ ویپن گریڈ نیوکلیئر ان کے پاس ہونا چاہیے، اتنی انرچمنٹ کریں اور ایک اسلحہ یہ ویپن تیار کر لیں تاکہ آئندہ کبھی بھی اس طرح کی سچویشن ہو تو وہ اس پہ اس کے لیے ڈیٹرنس ان کے پاس موجود ہو. تو یہ ڈیبیٹ تو وہاں پہ ہو رہی ہے. لیکن اب ایران اس حد تک آگے بڑھے گا یا نہیں بڑھے گا، کیونکہ اسرائیل ہو یا امریکہ یا یورپ، وہ کسی بھی طریقے سے اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا، اور جو سینکشنز پہلے ہی ہیں اس میں مزید سختی آ سکتی ہے. تو فی الحال تو ایسا لگتا ہے کہ جو پبلکلی ان کا جو پروگرام کا ہوگا وہ اسی طرح ہوگا کہ وہ سول نیوکلیئر پہ ہم بات کریں گے کہ سول نیوکلیئر ہمارا حق ہے، دنیا میں ہر ملک اس پہ کام کر رہا ہے. بٹ شہزاد، اگر آپ 2 منٹ کے لیے اپنے آپ کو ایران کے شوز میں ڈال کے دیکھیں تو بدلتی دنیا کے ساتھ کیا سمجھتے ہیں اکنامکلی بہتر ہونا ایک ملک کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے، یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ ناقابل تسخیر دفاع ہونا وتھ جوہری پاورز؟ نہیں، دیکھیں اکنامک پاور ہونا تو ضروری ہے. میں نے بھی جو مشرق وسطیٰ کے ممالک کی ایگزامپل دی، سعودی عرب نے کبھی نہیں کہا کہ ہم جو ہے ویپن بنائیں گے، نیوکلیئر ویپن حاصل کریں گے. یو اے ای نے نہیں کہا. قطر اتنا امیر ملک ہے، یہ لوگ اکنامکلی اتنے طاقتور ہیں، اور کیونکہ یہ امریکہ کے الائے بھی ہیں، وہاں پہ انویسٹمنٹ بھی کرتے ہیں، امریکہ ان کو ہتھیار بھی بیچتا ہے، تو ان کا یہی چیز کہ اگر کیونکہ ایران اس ارینجمنٹ سے بالکل مختلف ہے. جی بالکل ٹھیک. اچھا، یہی چیز آگے کیری فارورڈ کرتے ہیں. سلیم صافی صاحب، کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ایران ایٹمی پروگرام کو یا جوہری پروگرام کو اپنے ترک کر دیتا ہے اور امریکہ کے ساتھ بہتر تعلقات ہو جاتے ہیں اس کے، ایٹ لیسٹ جو کشیدگی ہے اس معاملے کو لے کر وہ ذرا کم ہو جاتی ہے، تو کیا یہ ایران کے لیے بہتر نہیں ہوگا؟ دیکھیں، ایک تو ابھی تک یہ صورتحال کلیئر نہیں ہے کہ ایران کے ایٹمی پروگرام کو کتنا نقصان پہنچا ہے اور کتنا نہیں پہنچا ہے. یہ تو ہوتا ہے کہ جنگوں کے اختتام پہ پھر ہر فریق
اپنے عوام کے مورال کو اپ رکھنے کے لیے مختلف قسم کے دعوے کرتے ہیں. مثلا ایران یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ انہوں نے تو افزودہ یورینیم کو بڑی تعداد میں وہاں سے دوسری جگہ منتقل کر دیا تھا، لیکن یہ بات ابھی کنفرم نہیں ہے کہ ایسا کیا تھا یا نہیں کیا تھا. امریکہ کا یہ کہنا ہے کہ اس نے سب کچھ تباہ کر دیا ہے. یہ بھی کلیئر نہیں ہے کہ اس نے سب کچھ تباہ کر دیا ہے یا کہ نہیں. ان کی کچھ فیسلٹیز ایسی باقی ہیں کہ جس سے وہ فوری طور پر کوئی ہتھیار بنا سکتے ہیں. تو میرے خیال میں تو ابھی اگر تباہ نہ بھی ہوا ہو، مکمل طور پر ایلیمینیٹ نہ بھی ہوا ہو، تو ایران کو دوبارہ اپنے جوہری پروگرام کو اس جگہ تک لانے کے لیے کئی مہینے درکار ہوں گے. اچھا، اب جب کئی مہینے درکار ہوں گے تو اس دوران یہ تو ابھی جذباتی فضا ہے، آہستہ آہستہ یہ ٹھنڈی ہو جائے گی اور پھر سفارتکاری شروع ہو جائے گی. اس دوران بھی آپ نے دیکھا کہ یورپین یونین کے وزرائے خارجہ کے ساتھ عراق کے وزیر خارجہ نے ملاقات کی. تو ابھی پہلے ان کا یہ کہنا تھا کہ مذاکرات تو اس لیے نہیں ہو سکتے کہ کیونکہ ہمارے مذاکرات جاری تھے اور اسرائیل نے اس دوران حملہ کر دیا. تو میرا خیال ہے کہ آگے جا کے یہ معاملہ مذاکرات کی طرف جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ مذاکرات میں اس کا کوئی حل نکلے. سر ایبسلیوٹلی، لیکن اگر ہم ایک ریٹورک ڈیبیٹ کر رہے ہیں کہ کیا ایک تھیوری یہ بھی پیش کی جا رہی ہے کہ اسرائیل کو وہ معاہدہ امریکہ سے اتنا کھٹکتا ہے، وہ چاہتا ہی نہیں اس طرح کے امریکہ کے اور ایران کے کوئی مذاکرات ہوں، کیونکہ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی اس طرح کی معاملات ہوتے ہیں امریکہ اور ایران بیٹھتے ہیں ٹیبل کے اوپر یا کوشش کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی رخنہ ڈال دیتے ہیں. اس بار بھی اینالسٹ یہی کہہ رہے ہیں کہ شاید ایران کو یہی چیز کھٹک رہی ہے. ایک ریٹوریکل پرسپیکٹیو سے، اور کیونکہ آپ داخلی ان کی صورتحال بھی سمجھتے ہیں، کیا ایران کو اس پوائنٹ پر اپنے نیوکلیئر پروگرام کے لیے کوشش کرنی چاہیے یا ان کو کوئی معاہدہ کر لینا چاہیے جس میں چیزیں سیٹل ہو سکیں، اکنامکلی بھی سینکشنز ان کے اوپر سے کم ہو سکیں؟ دیکھیں، میرے خیال میں وہ جو پروسیس تھا IAEA کے ساتھ اور یا پھر یورپین یونین کے ساتھ، اس کو دوبارہ فعال ہونا چاہیے. کیونکہ ٹرمپ نے آج یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اگر انہوں نے دوبارہ بنا دیا تو ہم دوبارہ اپنے طیارے بھیج دیں گے. تو اسرائیل بھی دوبارہ ان پہ حملہ کر سکتا ہے. تو میرے خیال میں تو ایران کے لیے بہتر آپشن یہی ہے کہ وہ پرامن ایٹمی پروگرام پہ دنیا کو قائل کرا دیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے معاشی ترقی اور اس پہ توجہ دیں. اوکے، مطلب ایٹمی پروگرام کے اوپر ان کو کرنا چاہیے، جوہری پروگرام کے اوپر.